بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان پیسے کمانا چاہتا ہے، بڑا امیر بننا چاہتا ہے، بہت آگے جانا چاہتا ہے، اور جتنے بھی آگے جانے چاہنے کی سوچ رکھتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں ان میں بہت بڑی تعداد یہی ہے کہ پیسہ کمایا جائے، پیسے کے ذریعے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل میں ایک بندہ جو ہے اس نے کمرہ بک کروانا تھا۔ وہ ریسیپشن پہ آتا ہے اور ریسیپشنسٹ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ اس نے بولا جی کمرے تو اوپر فری ہیں، آپ کمرے وزٹ کر لیجئے، لیکن آپ 1000 روپیہ ایڈوانس میں جمع کروائیے، آپ جائیں کمروں کا وزٹ کیجئے، اگر کمرہ پسند آ گیا تو آپ کی بکنگ ہو جائے گی، آپ کو کمرہ مل جائے گا، باقی پیسے آپ بعد میں دے دیجئے گا۔ اگر آپ کو کمرہ پسند نہیں آتا تو یہ 1000 روپیہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اس نے 1000 روپیہ دیا اور ساتھ ایک بندہ بھیج دیا، وہ اوپر کمروں کا وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب ریسیپشنسٹ کو 1000 روپیہ ملا، اس نے وہ 1000 روپیہ فوری طور پہ ہوٹل کے ساتھ ایک جو کریانہ سٹور تھا جہاں سے ہوٹل میں کوکنگ شوکنگ کے لیے سامان وغیرہ آتا تھا، اس کو پہنچا دیا۔ اس کا ادھار دینا تھا، اس کو بولا کہ یہ آپ کا ادھار جو ہم نے دینا تھا 1000 روپیہ یہ رکھ لیں۔ اس دکاندار نے ادھار ان کا زیرو کر دیا اور وہ 1000 روپیہ اس نے جو وہ وہاں جہاں سے وہ سامان لیتا تھا اس سٹور والے کو دے دیا۔ اس سٹور والے نے ان کا ادھار ختم کر دیا۔ وہ جو سٹور والا تھا اس نے میڈیکل سٹور سے دوائی لی ہوئی تھی، میڈیکل سٹور والے کو ادھار دینا تھا، اس نے میڈیکل سٹور والے کو 1000 روپیہ پہنچا دیا۔ میڈیکل سٹور والے نے دودھ والے سے ادھار دودھ لیا ہوا تھا گھر کا، اس کو 1000 روپیہ دینا تھا، اس نے اس کو 1000 روپیہ پہنچا دیا، اس نے اس کا ساری چیزیں جو ہیں وہ زیرو پہ کر دیں۔ دودھ والا جو تھا وہ جو کسان سے دودھ خریدتا تھا اس کو 1000 روپیہ دے دیا۔ وہ کسان جو ہے وہ اپنے پڑوس میں اس کے ایک کوئی ماسٹر صاحب رہتے تھے، اس کو 1000 روپیہ دینا تھا، اس کو 1000 روپیہ دے دیا۔ وہ ماسٹر صاحب نے اسی ہوٹل والے کا 1000 روپیہ دینا تھا، وہ وہاں سے کھانا وانا کھاتا تھا، اس نے آ کے واپس اس ہوٹل والے کو 1000 روپیہ دے دیا۔ اتنی دیر میں وہ جو کمرہ دیکھنے کے لیے بندہ اوپر گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کمرہ پسند نہیں آیا، یہاں پر میں اس ہوٹل میں سٹے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ لیجیے آپ کا 1000 روپیہ۔ اس نے 1000 روپیہ لیا، اپنا واپس اس کو مل گیا، وہ واپس چلا گیا۔ ابھی یہ دیکھیں 1000 روپیہ جس نے دیا تھا اس کو واپس مل گیا۔ اتنی جگہوں سے وہ روپیہ گھوم کر آیا، جس نے دیا تھا اسی کے پاس چلا گیا۔ کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، ذرا غور کیجئے۔ سب کو فائدہ ہوا، نقصان کسی کو نہیں ہوا، لیکن کسی کو کچھ ملا، کچھ نہیں ملا۔ سب نے ادھار جو ایک دوسرے کے دینے تھے وہ بھی اتر گئے اور 1000 روپیہ گھوم گھما کے واپس جس کا تھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس کہانی کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا مال یہیں رہ جانا، یہ گھوم رہا ہے، کبھی میرے پاس آ جائے گا، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی زید کے پاس، کبھی بکر کے پاس، کبھی علی کے پاس، کبھی عمر کے پاس، کبھی حسین کے پاس، کبھی حسن کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ تو یہ دنیا اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ ہم سے پہلے جو تھے، یہ جو چیزیں آج موجود ہیں وہ ان کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے تھے، آج ہم ان چیزوں کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہمارے سے بعد میں آنے والی نسلیں ان کی ملکیت کا دعویٰ کر کے بیٹھی ہوں گی۔ تو یہ دنیا فانی ہے، یہ ادھر ہی سب کچھ رہ جانا ہے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب زندگی گزاریں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم فکر آخرت میں ڈوب جائیں، آخرت کی فکر کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے جو یہاں سے جانے کے بعد آنی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس فکر کو چھوڑ دیجئے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ خدا کی ذات نے وعدہ کیا ہے رزق ضرور ملے گا، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اسباب پورے کرنے کی کوشش کیجئے، نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، ضرور کامیابی ملے گی۔ پیسہ یہ نہیں ہے کہ نہیں کمانا چاہیے، حلال طریقے سے ضرور کمانا چاہیے، لیکن سب کچھ پیسے کو نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ پیسہ ضرورتوں میں سے بہت بڑی ضرورت ہے لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے سوچئے، فکر کیجئے، آج ہی کیجئے کہ ہم نے زندگی کو کس انداز میں گزارنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔